الحمد لله شكرا شكرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عزیزان گرامی، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آج ہم اربعین نبوی کی 8ویں حدیث پڑھنے جا رہے ہیں، جس کو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، امرت ان اقاتل الناس، مجھے رب تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں، حتی یشہدوا، حتیٰ کہ وہ اس بات کی گواہی دے دیں، اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، شہادتین کی گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، اگر وہ ایسا کریں گے، عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، اگر وہ شہادتین کی گواہی دینے کے بعد اس کا عملی مظہر جو عبادات میں ظاہری طور پر نماز اور زکوٰۃ ہے اس کی ادائیگی کرتے رہیں گے، تو انہوں نے مجھ سے اپنا مال اور اپنا خون وہ بچا لیا ہے۔ الا بحق الاسلام، مگر وہ خون یا وہ مال جو اسلام نے حق دیا ہے کہ اس کو لیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ۔ وحسابهم علی اللہ تعالی، اور اس کا حساب جو ہے وہ اللہ پر ہے۔ رواه البخاری و مسلم، اس کو امام بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ عزیزان گرامی، اس کی ہم مختصر انشاءاللہ تشریح کریں گے، جس میں سب سے پہلی بات یہی ہے کہ ایک انسان جب وہ شہادتین کی گواہی دیتا ہے اور پھر اس کو اس کا عملی مظہر پیش کرنا ہوتا ہے، جیسا ہم نے اسلام اور ایمان کی بحث میں پڑھا تھا، اسلام کی ابتدائی سٹیج ہے جب عملی مظہر بھی پیش کر دیا جاتا ہے تو پھر ایمان کے لیول تک بندہ پہنچ جاتا ہے۔ اور یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ لازمی طور پر ایک مسلمان کے لیے، ایک انسان کے لیے اس کو یہ بتانا ہے کہ جب تک وہ اسلام قبول نہیں کرتا اور جب اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کو شہادتین کی گواہی دینا ہے، اور اس کے بعد اس کو ظاہری جو عبادات ہیں وہ بھی اس کو کرنا ہے۔ لیکن جہاں پر جس کو ہم بیان کرنا چاہ رہے ہیں، جس نقطہ کو، وہ یہ ہے کہ اس روایت کے ظاہری مفہوم سے کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اسلام جو ہے وہ بزور شمشیر پھیلا ہے، تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میں تب تک لوگوں سے قتال کروں گا جب تک لوگ اسلام قبول نہیں کر لیتے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اسلام قبول کرنے کے لیے، کروانے کے لیے تلوار ان کے سر پہ رکھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا قانون اور اصول بالکل واضح ہے، کیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ اسلام قبول کروانے میں کسی قسم کی تنگی اور زبردستی نہیں ہے۔ اور یہ جو جملہ ہے نا، لا اکراہ فی الدین، یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے، یہ کافروں کے لیے ہے کہ ان کو زبردستی اسلام قبول نہیں کروایا جا سکتا۔ اب مسلمان کو کسی کو کہے کہ آپ فلاں کام کریں اور اس کو اس پر ذرا تنبیہ کر دی جائے یا اس کو ڈانٹ دیا جائے یا اس کو اسلامی قوانین کے تحت اس سے کروایا جائے تو وہ کہے لا اکراہ فی الدین، اسلام میں سختی نہیں ہے، تو یہ اسلام والوں کے لیے نہیں ہے۔ جو اسلام میں داخل ہو گیا ہے اس کو اسلام کے رول ماننا پڑیں گے۔ جو ہمارے ملک میں آ گیا، جس کو ہمارے ملک کا ویزا مل گیا ہے، اب اس کو ہمارے ملک کے قانون اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ اسلام میں جو داخل ہوگا اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ ہاں، جو اسلام میں نہیں ہے ہم کسی کو زبردستی اسلام میں نہیں لا سکتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث کے مقاصد میں ایک مقصد یہ ہے کہ وہ شخص جو اسلام قبول کر لیتا ہے اور اس نے نماز بھی ہمارے سامنے پڑھ لی ہے، زکوٰۃ بھی دے دی ہے اور ظاہری عبادات وہ کر لی ہیں،
اس کا مطلب یہ ہوگا ہم اس کو کھنگالنا نہیں شروع کر دیں گے کہ یہ اس نے دل سے بڑا ہے، اس نے کیا کیا ہے. یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ ہم اس کے ظاہر پر یقین رکھتے ہوئے اس اسلام کو قبول کریں گے. وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ، اور اس کا جو حساب و کتاب ہوگا وہ اللہ پر ہوگا، اور وہ اللہ ہی اس کا حساب و کتاب کریں گے. کیونکہ ہمیں حکم یہ ہے نَحْنُ نَحْكُمُ بِالظَّوَاهِرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ السَّرَائِرَ، ہم ظاہر سے حکم لگانے والے ہیں، پوشیدہ باتوں کو کھرچنے والے نہیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے حکم دے رکھا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ لوگ رجوع کر لیں، اسلام کی طرف آ جائیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، تو یہ تمہارے بھائی ہیں. دوسرے مقام پر فرمایا فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، ان کے رستے کو چھوڑ دیجئے، پھر ان سے لڑائی کرنے یا جہاد کرنے یا قتال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور بات بھی جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اسلام نے ہمیں سکھایا ہے کہ قتال وہ کس لیے کیا جاتا ہے. اس کے لیے ہمیں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ قتال جو ہے وہ ہمیشہ فتنوں کے رد میں کیا جاتا ہے، اور ایسی جگہ پر کیا جاتا ہے جہاں پر اسلام کا راستہ روکا جا رہا ہو اور اسلام کے پھیلنے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساری زندگی ہے، بدلی زندگی، اور اس کی سارے جہاد کے ابواب کو نکال لیں تو آپ کو، ہمیں سب کو یہ ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہاد اور قتال کیا ہے اس میں کیا ہے، جب اسلام کا راستہ روکا گیا اور اسلام کے پھیلاؤ میں رکاوٹیں کھڑی کی گئی، اور اسلام کے قوانین کو نافذ کرنے میں جب رکاوٹیں کھڑی کی گئی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اور قتال کا حکم دیا. اور یہ قرآن مجید کا بھی حکم ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. رسول اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم قتال کرو، تب تک قتال کرنا تم پر فرض ہے جب تک دنیا سے فتنہ نہ ختم ہو. اور فتنہ کہائیوں سے جاتا ہے جب کیا ہے کہ وہاں پر ایسی صورتحال ہو کہ اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو، اور دارالسلام ہو یا دارالسلام آگے بڑھ رہا ہے اسلام کو پھیلانے میں، اور وہاں پر روکنے والے اور تلواریں لے کے کھڑے ہونے والے اور اسلحہ لے کے کھڑے ہونے والے روک رہے ہوں، تب ایک مسلمان کے لیے قتال وہ فرض ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ ارشاد فرمایا الا بحق الاسلام، مگر مسلمان، اس کے ملک میں رہنے والا وہ مسلمان ہو یا وہ غیر مسلم ہو، یہ کہ وہ اسلام قبول کر لے، مسلمانوں کے صف میں شامل ہو جائے، یا وہ اسلامی ریاست کے قوانین کو مان لے، وہ بھی اسلامی ریاست کا شہری ہے، اس کا مال اور اس کی جان، اس کی عزت آبرو، ہر چیز مسلمان پر حرام ہے جیسے مسلمان کی حرام. اور وہی حقوق ایک ریاست کے باسی ہونے کے اعتبار سے جو مسلمان کے ہے وہی اس کے ہے، کسی بھی اعتبار سے اس میں فرق نہیں کیا جائے گا. لیکن مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، جس کو ہم ذمہ بولتے ہیں، جن کی ذمہ داری مسلمان ریاست پر ہوتی ہے، یہ ہماری آخری بات ہے، جس کا مطلب یہ ہے الا بحق الاسلام کہ کسی مسلمان کا مال لیا جا سکتا ہے یا اس کی جان لی جا سکتی ہے اس حق کے ساتھ جو حق اسلام نے ہمیں دیا. اور وہ حق کیا ہے؟ صحیح بخاری مسلم میں اس کی وضاحت کی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی شخص کو اس کی جان لینا، وہ بخاری مسلم کی روایت مطابق 4 چیزوں پہ ہے. ایک تو وہ شخص جو شادی شدہ ہے اور بدکاری کرتا ہے، دوسرا وہ شخص جو مرتد ہو جاتا ہے اور وہ اسلام کے دائرہ کار سے پہلے شامل ہوا، مسلمان تھا، پھر وہ نکل گیا، اور وہ تیسرا وہ شخص جس نے کسی کو قتل کیا قصاص کے طور پر. کتب علیکم القصاص، اللہ تعالیٰ نے اس کے یہ احکامات نازل فرمائے ہیں، اور محدثین نے اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں اس باب کو، اس موضوع کو پورے ابواب کے ساتھ بیان کیا. اور قصاص کے طور پر، بدلے کے طور پر کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شخص جو اسلام کے اس پوری جماعت سے نکل کر
نکل جائیں اور اس سے خروج اختیار کریں اور پھر مسلمانوں کو ہی کافر سمجھنے لگیں، جس کو ہم خارجی کہتے ہیں، تو یہ وہ کچھ اسلام نے ہمیں حق دیا ہے کہ ان لوگوں کو تم قتل کر سکتے ہو، ان کی جان محفوظ نہیں ہے، باقی تمام مسلمانوں کی جان اور ان کا مال ایک مسلمان کے ہاتھ سے محفوظ ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ آدمی جو اسلام کے دائرہ کار میں کلمہ پڑھ کے داخل ہو چکا ہے، ہمارے نزدیک وہ مسلمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مسلمان ہے، ہم اس سے کچھ بھی کسی بھی اعتبار سے غیر مسلموں والا بہیو نہیں کر سکتے، اس کے ظاہر پر ہمیں یقین رکھنا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں قتال کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیا ہے۔ اس کے مقاصد میں بنیادی مقاصد یہ ہے فتنے کو روکنا اور اسلام کے سے بڑھنے میں رکاوٹ عناصر کو روکنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام پر چڑھ دوڑنے والے لوگ ان کو اپنا اس میں مسلمان اپنا دفاع کریں۔ یہ سارے وہ مقاصد ہیں جس مقاصد کے تحت اللہ نے ہمیں قتال کا حکم دے رکھا ہے۔ اور جب مسلمان کا اس کی جان اور مال محفوظ ہے، لیکن اللہ نے کچھ احکامات نازل فرمائے ہیں جس میں مسلمان یہ کام اسلامی ریاست کرے گی، یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے۔ اسلامی ریاست ایک کسی بھی جرم کرنے والے پر سزا اس پر نافذ کرے گی، وہ مرتد ہو، وہ قتل یعنی قصاصاً اس کو قتل کیا جا رہا ہو، یا اس نے بدکاری کی ہو، یا کسی بھی اس طرح کا کوئی معاملہ ہو، اسلامی ریاست اس پر قانون نافذ کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں کو، روایات کو، احادیث کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے، ہم اس کا فہم لیں اور اپنی زندگی میں اس کو لے کے آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔